اور یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اکیلا اللہ نہیں چلا رہا، بلکہ 3 لوگ مل کر یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور ایک ان کا اور فرقہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل علیہ السلام، یہ 3 لوگ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ساری کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس ایک آیت کے اندر اللہ نے کلالہ کا مسئلہ بیان کیا، جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی باپ دادا پردادا، بیٹا پوتا پڑپوتا، یہ نہ ہو، اس کو وراثت بہن بھائیوں کو کتنی ملے گی؟ اس آیت میں مبارکہ میں بتایا ہے۔ سورۃ المائدہ، المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، چونکہ سورت میں دسترخوان کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ شروع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں مردار تمہارے اوپر حرام ہے، بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز یا بانٹی ہوئی چیز معقولات میں ہو یا مشروبات میں ہو، بہرحال صورت اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے پیر کے نام پر دیا، فرمایا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے، جیسے کتا حرام ہے، چیز اللہ کے نام کی بس۔ ہاں، اس کا ثواب آپ جس کو مرضی پہنچا دیں، صحابہ کو پہنچائیں، انبیاء کو پہنچائیں، نبی کو پہنچائیں، والدین کو پہنچائیں، ثواب جس کو مرضی پہنچا دیں، لیکن ذبح اللہ کے نام کی ہو، تقسیم کرنی ہے، دیگ ہے، چاول ہے، میٹھا شربت ہے، اللہ کے نام پر تقسیم کرنا ہے، ثواب جس کو مرضی پہنچا دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا 9 ذوالحجہ کو، عرفہ کے دن 15.5 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا آج کے دن دین مکمل ہو گئے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، صابئیت، شیعت، خارجیت، رافضیت، سارے مذاہب اللہ فرمانے باطل ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف اسلام دین پسند ہے، بس اسلام دین ہے، باقی سب باطل ہیں، باقی سب فرمایا پکڑے جائیں۔ وضو کا طریقہ، وضو کے 4 فرض ہیں، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا، وایدیکم، ہاتھوں کو دھونا، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا، وارجلکم، اور دونوں پیروں کو دھونا، ٹخن سن ہے۔ اگر فرمایا جبی ہو یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، جبی ہو یا وضو کرنا ہے، تو فرمایا تیمم ہے، پھر کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ پانی استعمال کرنا یا تو نقصان ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا وفات کا اندیشہ ہے، تو پھر فرمایا تیمم کر لو۔ تیمم کے 2 فرض ہیں، نیت کرنا، غسل کی نیت سے تیمم کرنا ہے، غسل کی نیت کریں، وضو کی نیت سے تیمم کرنا ہے تو وضو کی نیت کریں۔ دوسرا فرض 2 ضربیں، پہلے ضرب پورے چہرے پر، دوسری ضرب دونوں ہاتھوں پر، اس میں سر کا مسح بھی نہیں، اس میں پاؤں کا مسح بھی نہیں۔ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ، دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا؟ قابیل نے۔ کس کا قتل کیا؟ سگے بھائی۔ کس وجہ سے کیا؟ حسد کی بنا۔ پتہ چلا بھائی بھائی سے حسد کر سکتا ہے اور قتل تک بھی پہنچ سکتا ہے، تو دنیا میں سب سے پہلا قتل اس نے کیا۔ جب قتل کر لیا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس کا کرنا کیا ہے، دفنانا کہاں ہے، چھپانا کہاں ہے۔ اللہ نے ایک کبے کو بھیجا، اس کے ذریعے بتایا کہ اس کو قبر میں دفن کیسے کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا آیا افسوس، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دفن کیسے کیا، مجھ سے تو یہ کبا ہی اچھا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ڈاکو کا بیان ہے، ڈاکو کی سزا۔ فرمایا اگر کوئی آدمی ڈاکو ہے، اگر وہ ڈاکہ مارتا ہے
اور پیٹ میں نیزے مارو، پیٹ میں نیزے مارو۔ اب بظاہر یہ بڑی سخت سزا ہے، لیکن فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے۔ پھر پیچیدے ہو کے گھر سے باہر نکلو گے، کوئی گارڈ کوئی سیکورٹی رکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہو جب شریعت پر چلے۔ فرمایا اگر قاتل نے قتل کیا لیکن مال نہیں لوٹا، پھر قصاصاً قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مارا نہیں صرف مال لوٹا ہے، پھر فرمایا دایاں اور بایاں ایک ہاتھ کاٹیں گے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا، ایک ہاتھ ایک۔ اور اگر ڈاکہ مارنے آیا تھا لیکن فیل ہو گیا، پکڑا گیا، اب فرمایا اس کو شہر سے وطن سے بے وطن کر دے، اس کو شہر سے نکال دو، کیونکہ یہ مزید نقصان اٹھائے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور کرنے والا مرد ہو، چور کرنے والی عورت ہو، چوری کرتے ہیں تو فرمایا اس کے ہاتھ کاٹیں گے۔ یاد رکھنا یہ ہر بندہ نہیں کاٹ سکتا، یہ وقت کا حاکم کاٹے گا، اسلامی حکومت ہوگی، قانون ہوگا، پھر کاٹیں گے۔ اور ذرا سے شبہ کی وجہ سے حد ثابت ہو جاتی ہے، ذرا سے شبہ کی وجہ سے حد ثابت ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ فرما رہے ہیں یہودی تمہارے دشمن، عیسائی تمہارے دشمن، ان سے دوستی مت لگانا، ان سے دلی محبت مت کرنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا کا کوئی یہودی، دنیا کا کوئی عیسائی کبھی کسی مسلمان سے دوستی نہیں لگائے گا، لیکن مسلمان اتنا بڑا بدبخت ہے کہ یہودیوں سے بھی بھاگ کے دوستی لگاتے ہیں، عیسائیوں سے بھی بھاگ کے دوستی لگاتے ہیں۔ وہ غیر ہو کر، دشمن ہو کر ہمیں سلام کرنے کے لیے راضی نہیں، اور ہم مسلمان ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ کر، نبی کا فرمان پڑھ کر ان سے یاریاں لگاتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی بدبختی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، دوستیاں بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ملک نہیں چلے گا۔ اگر ملک نہ چلنا ہوتا تو اللہ قرآن میں ڈگیل دے دیتے۔ اللہ نے سب کی ضمانت کیا، کوئی ضرورت، اور یہ بھی اعلان کر دیا ہے قیامت کی صبح تک یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر کرنا، یہ تمہارے دشمن ہیں، تھے، قیامت تک رہیں گے۔ ان سے اچھی امید کبھی نہ رکھنا، جیسے شیطان سے کبھی اچھی امید نہ رکھنا۔ تو اس لیے ان سے اللہ ہمارے دوستی ہیں مت لگاؤ۔ چھٹے سپارے کے آخر میں پھر عیسائیوں کے مذہب کو باطل رد کیا گیا ہے، وہی عقیدہ تثلیث ان کا جو ہے، کہتے ہیں 3 لوگ مل کر یہ ساری کائنات کا نظام چلا ہے۔ قسمیں جو ہیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک کوئی آدمی قسم اٹھائے بھول کر کوئی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، باقی ایک مثال کے طور پر کس چیز کی قسم اٹھائے اور اس کے ذہن میں وہ ہے بھی ٹھیک، حالانکہ ہوتا غلط ہے، تو فرمایا اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کے بھولے جھوٹی قسم ہی اٹھا۔ اور اگر کوئی زمانے ماضی پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے، ایک کام کیا نہیں اور یہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے کیا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس کو فرمایا گناہ ملے گا، کفارہ نہیں ہوگا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ مستقبل کے زمانہ میں کس چیز کی قسم اٹھائے، اللہ کی قسم میں کل فلاں کام کروں گا، اور اب کرتا نہیں ہے، اب قسم اٹھائی ہے، اب اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کریں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے دے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا 3 دن کے روزے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت مبارکہ میں شراب کو پکا پکا حرام کیا گیا۔ خمر، اے لوگوں شراب تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے شراب پی، اللہ آخرت کی شراب نہیں پلائیں گے، اللہ محروم کر دیں گے۔ جوا حرام ہے، مذاق میں ہو تب بھی حرام ہے، سنجیدگی میں ہو تب بھی حرام ہے، گپ شپ میں ہو تب بھی حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بعض لوگوں کو فضول سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی، ایسا فضول سوالات اللہ روک رہے ہیں کہ مقصد کا سوال پوچھا کرو، علماء سے، اولیاء اللہ سے مقصد کی بات کیا کرو، جو بات کی ضرورت ہو۔ بیٹوں کے سوال حضور کے بعد میں مسلمان تھے یہ کافر، اس پہ بحث کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چائے پی رہے ہیں بحث کر کے بیٹھ گئے، ادھر چائے کا بچہ لگ رہا ہے، ادھر جو ہے بحث کرنے بیٹھ گئے۔ اور تمہیں کیا، تم اپنی نماز پڑھو، نہ تم سے قیامت میں سوال ہوگا، نہ قبر میں سوال ہوگا، کہیں سوال ہوگا۔
سینکڑوں والے جو ہے آپس میں کربلا کے واقعے پر بحث کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے پتہ کسی کو کچھ بھی، ایسے بس جس کے دل میں جو ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ جو اللہ فرمایا رسول سوال، اصل میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش۔ تیسری دفعہ جب پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم پھر کر نہیں سکو گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا کہہ دیا بس اس پر عمل کرو۔ بنی اسرائیل نے سوالات کیے تھے گائے کیسی ہو، کون سی ہو، اللہ نے سختی بڑھا دی ہے۔ ہمیں سوال جتنا تمہیں کہا گیا بس اتنا کرو۔ عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ سے کہو ہمارے لیے جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے جنت میں سے کھانے آئے من و مسلسلہ بٹیر اور کھیر آئے، اسی طرح ہمارے لیے کھانوں کا انتظام کرے جنت سے پھر ہم اسلام آئے۔ کہ سوال کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اللہ نے اگر دسترخوان نازل کر دیا پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم دسترخوان بھیج رہے ہیں آسمانوں سے، لیکن یاد رکھنا اگر آپ کے اوپر ایمان نہ لائے تو ہم پکڑ لیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ دسترخوان نازل ہوا، ابن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ فمن یکفر بعد منکم بدل گئے، اللہ فرمائے پھر میں نے ان کو پکڑا، تمام جہان والوں نے ان کو ایسا پکڑا کہ پھر یہ یاد رکھیں گے۔ اللہ کا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے عیسیٰ یہ لوگ آپ کی عبادت کرتے تھے، آپ کو خدا مانتے تھے، آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، کبھی کہتے